عزیز طلبہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سٹلے ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے حصہ نظم کی 5ویں نظم سراغ راہ رو کا آغاز کر دیا ہے۔ میں اس نظم کے پہلے 2 شعر آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس نظم کے اگلے 2 شعر پڑھیں گے، یعنی تیسرا اور چوتھا۔ ترتیب وہی ہوگی، پہلے میں اشعار پڑھوں گا، اس کے بعد الفاظ کے معنی، پھر اس کا مفہوم، اور پھر ہم اشعار کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ غبار راہ نشاں ہے کسی تگو پو کا، یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ رو کا۔ صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا۔ تو ان 2 اشعار کے الفاظ کے معنی: غبار راہ کے معنی راستے کی دھول یا مٹی، تگ و پو کا معنی دوڑ دھوپ یا کوشش، نقش قدم پاؤں کا نشان، راہ رو مسافر، صنم تراش بت تراش یا بت بنانے والا، اور صنم کا معنی ہوتا ہے بت، نقش قدم قدم کا نشان۔ اب ہم اس کے مفہوم پہ آتے ہیں۔ راستے میں موجود گرد و غبار کسی کوشش کا پتہ دے رہی ہے، کسی کوشش کا نشان ہے۔ اس سے کسی مسافر کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ جس طرح کسی بت بنانے والے کے بغیر بت نہیں بنتا، اسی طرح مسافر کے بغیر نشان نہیں بنتا۔ شاعر بحیثیت مجموعی اگر دیکھا جائے تو اس نظم میں انسانوں کو دعوت عمل دے رہا ہے۔ اس کے لیے شاعر نے بہت سے مظاہر فطرت کی مثالیں پیش کی ہیں، مثلاً چاند اور تاروں کی گردش، چاند ستاروں کی گردش اور کہکشاں کی گردش وغیرہ۔ تشریح طلب اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ راہ میں موجود گرد و غبار کسی مسافر کا پتہ دیتی ہے۔ اس کی وضاحت اس نے اس مثال سے کی ہے کہ جس طرح صنم تراش کے بغیر بت نہیں بنتا، اسی طرح مسافر کے بغیر نشان قدم کا وجود ناممکن ہے۔ شاعر دراصل ان مثالوں کے ذریعے یہ پیغام دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے کہ حرکت ہی اصل میں زندگی کا نام ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جو مسافر سفر کی مشکلات برداشت کرتے ہیں اور کسی بلند و بالا مقصد کے حصول میں سرگرم عمل رہتے ہیں، ان کے نشان باقی رہتے ہیں۔ گویا اس دنیا میں جو شخص بھی کسی نصب العین یعنی کسی مقصد کے لیے، کسی بڑے کام کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس کی اس کوشش کے نشانات امر ہو جاتے ہیں اور آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید رہتا ہے، یعنی ہمیشہ اپنا نام پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ مسلسل محنت و عمل میں مگن رہنے والے فرد کے نقش بعد میں آنے والے افراد کو اس کا پتہ دیتے ہیں، اور اسی طرح کوئی بت بھی اپنے بنانے والے کی تخلیقی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے۔ شاعر کے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ثابت قدمی سے اپنی منزل مقصود کو پانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، تگ و دو کرتے رہتے ہیں، مسلسل محنت کرتے ہیں، ان کو نہ صرف اپنی منزل مل جاتی ہے، بلکہ دنیا والے
ایسے لوگوں کے ناموں کو سنہری حروف سے لکھتے ہیں، یعنی وہ امر ہو جاتے ہیں، وہ رہتی دنیا تک ان کو یاد رکھا جائے گا۔ شاعر کے نزدیک جو لوگ زندگی کی دوڑ میں جہد مسلسل اور کوشش پہم کا مطلب مسلسل کوشش کرنا، انتھک محنت کرنا، کوشش پہم کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، وہی کامیاب و کامران ہوتے ہیں، جبکہ اپنی موجودہ غربت یا خستہ حالی پر قناعت کر کے بیٹھ جانے والے، یعنی بے عمل افراد اور بے عمل اقوام جو محنت سے بھاگتی ہیں، جی چراتی ہیں، وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ شاعر کے نزدیک حرکت ہی زندگی ہے، جبکہ سکون موت کا دوسرا نام ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ یعنی جو کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، وہ زندگی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو بے عمل ہو جاتا ہے تو وہ پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے، اس کا دنیا میں کوئی مقام اور نام نہیں بنتا۔ انسان کی کوشش اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جس طرح کسی تخلیق کار کی تخلیقات اس کی موت کے بعد بھی اس کی ذہانت اور فن کا ثبوت دیتی ہیں، اسی طرح کسی محنتی انسان کی جد و جہد کے نشانات بھی باقی رہتے ہیں۔